بریک کے بعد ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید۔ احساس فاؤنڈیشن کی خصوصی ٹیلی تھون نشریات جاری ہیں۔ میں ہوں سید عمران ودود۔ ہمارے ساتھ مہمانوں کا پینل بھی یہاں پر تشریف رکھتا ہے۔ ثنا خوان رسول بھی موجود ہیں۔ ہم بات کر رہے ہیں پانی کی فراہمی کے حوالے سے، جو ہینڈ پمپ لگانے ہیں، کہیں کنویں کھدوانے، اس حوالے سے ہم آپ سے بات کر رہے ہیں۔ دسترخوانوں کے حوالے سے، لوگوں کو راشن کی فراہمی کے حوالے سے، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے، سادات کرام کی خدمت کے حوالے سے، انہی حوالوں سے ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ آپ احساس فاؤنڈیشن کا ساتھ دیجئے۔ آپ کے دیے ہوئے حصے میں سے، آپ کے دیے ہوئے مال میں سے احساس فاؤنڈیشن یہ مختلف کام سر انجام دے گا۔ ہمارے اکاؤنٹ نمبرز اسکرین پر موجود ہیں، IBAN نمبرز اسکرین پر موجود ہیں۔ آپ اپنی رقم ہمیں آن لائن بھیج سکتے ہیں، بینکرز چیک کے ذریعے بھیج سکتے ہیں۔ آپ چاہیں تو ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں، 24/7 ہمارے ٹیلی فون نمبرز کھلے ہیں، ہمارے نمائندوں سے بات کر سکتے ہیں اور پھر اپنی رقم بھیج سکتے ہیں جس بھی شعبے میں آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی رقم لگائی جائے۔ آپ چاہیں تو ہمارے آفیسز تشریف لا سکتے ہیں، ہمارے نمائندوں سے بالمشافہ ملاقات کر کے اپنی رقم دے سکتے ہیں۔ الغرض رقم منتقلی کا کوئی بھی ذریعہ ہو اسے اختیار کرتے ہوئے، چاہے وہ ویزا اور ماسٹر کارڈ بھی ایکسیپٹیبل ہے۔ ہماری ویب سائٹ پر جا کر آپ ویزا اور ماسٹر کارڈ کے ذریعے بھی یہ پیمنٹس کر سکتے ہیں۔ آپ دنیا بھر میں جہاں پر بھی موجود ہیں اور کہیں سے بھی ہماری نشریات دیکھ رہے ہیں، آپ اپنی رقم ہم تک بھیج سکتے ہیں، اپنا حصہ لکھوا سکتے ہیں۔ آپ کی دی گئی رقم اور آپ کے بتائے ہوئے شعبے میں آپ کی رقم سے وہ حصہ شامل کر دیا جائے گا اور انشاءاللہ خلق خدا اس سے استفادہ حاصل کرے گی۔ اور جس طرح سے علماء کرام ہمارے ساتھ پروگرام میں موجود ہیں، عالم دین موجود ہیں، انہوں نے ذکر کیا کہ ایک ثواب جاریہ آپ کے لیے بن جائے گا اور جب تک وہ چیز وہاں پر لگی رہے گی، لوگ اس سے فائدہ حاصل کرتے رہیں گے، انشاءاللہ اس کا ثواب آپ کو بھی ملتا رہے گا۔ ایک بہت اہم شعبہ احساس فاؤنڈیشن کا مسجدوں کے حوالے سے بھی ہے کہ نہ صرف مسجدوں کی تعمیر کی جاتی ہے بلکہ اسے چلانے کے لیے جو اس کے انتظامات ہیں، اس کے جو اخراجات ہیں، جو ائمہ مساجد ہیں، جو وہاں پر اذان دینے والے لوگ ہیں، جو خادمین ہیں، ان کا معاملہ اور پھر دیگر جو مسجد کے یوٹیلیٹیز وغیرہ، بجلی کا بل ہو گیا اور اس طرح سے دیگر اخراجات ہیں، پانی کی فراہمی ہے، اس حوالے سے بھی احساس فاؤنڈیشن کا ایک شعبہ ہے جو مسجدوں کی نہ صرف تعمیر کرتا ہے بلکہ مسجدوں کو چلانے کے لیے بھی سرگرم عمل رہتا ہے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ مسجدیں ہی آج کے دور میں تو تھوڑا سا یہ تبدیل ہو چکا ہے، لیکن جب اسلام کا اوائل دور تھا، آغاز تھا، تب ہم دیکھا کرتے تھے کہ جو نظام مملکت ہیں وہ بھی مسجدوں ہی سے چلائے جاتے تھے اور مسجدیں ہی مسلمانوں کا ایک مرکز ہوتا تھا اور وہاں پر ہی جو مسلمانوں کے لیڈرز تھے وہ موجود ہوتے تھے اور وہیں سے امور مملکت کو چلایا جاتا تھا اور تمام ہی مسائل کا حل مسلمانوں کا وہ مسجدوں میں ہوا کرتا تھا۔ تعلیم بھی وہاں دی جاتی تھی، وہاں پر لوگوں کی تربیت بھی کی جاتی تھی، وہاں پہ اگر کوئی جنگی امور نپٹانے ہیں، اس کے حوالے سے کوئی مشاورت کرنی ہے تو وہ بھی وہاں پہ سر انجام دیا جاتا تھا۔ لوگوں کے مختلف مسئلے وہاں پر حل کیے جاتے تھے، لوگوں کے جھگڑے وہاں پر اس کا تصفیہ کروایا جاتا تھا۔ الغرض مسلمانوں کے لیے ایک بہت اہم مرکزی حیثیت مسجدوں کی تب بھی تھی اور اب بھی بہت سے کام مسجدوں میں ہوتے ہیں اور ہم دیکھتے ہیں کہ جو علاقے پسماندہ ہے وہاں پر جہاں دیگر سہولیات نہیں ہیں ان لوگوں کے پاس، وہاں پر مسجدیں بھی اس طرح سے موجود نہیں ہیں جس طرح سے شہری علاقوں میں مسجدیں ہوتی ہیں۔ تو ان علاقوں میں مسجدوں کا قیام نہایت ضروری ہے، چونکہ یہیں سے دین کی ترویج ہوتی ہے، اسلام کی ترویج ہوتی ہے، دین ہمارا پھیلتا ہے۔ وہ لوگ مطلب مسلمان تو ہیں لیکن اگر ان کے قریب میں کوئی اس طرح کی مسجد نہیں ہے جہاں سے علم دین کی بات کی جا سکے اور لوگوں تک علم دین پہنچایا جا سکے تو وہ بڑے کمزور، ویسے تو ہم بھی کمزور ہی مسلمان ہیں، ہم خود کو کیا اس میں سمجھ سکتے ہیں یقینی طور پہ یہ اللہ کی دی ہوئی توفیق ہی سے ہوتا ہے کہ کسی کا ایمان قوی ہوتا ہے، مضبوط ہوتا ہے، لیکن ان علاقوں میں ظاہری اسباب بھی نہیں ہے کہ لوگوں تک علم دین پہنچایا جائے اور اس کی محفلیں سجائی جائیں اور لوگوں کو مطلب ہم دیکھتے ہیں کہ نماز کے جو بنیادی اصول و ضوابط ہیں، جو نماز کا طریقہ کار ہے وہ بھی لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا۔ زکوٰۃ کے معاملات ہیں، حج تو خیر ان کے لیے ایک بہت ہی مشکل عبادت ہے اور وہ مطلب بہت تھوڑے ہی لوگ وہاں پر ایسے ہوتے ہیں جو حج کا فریضہ سر انجام دے سکتے ہیں یا زکوٰۃ وغیرہ کے معاملات۔ تو الغرض بڑی ضرورت ہے ان علاقوں میں مسجدوں کی تعمیر کی، چونکہ مسجدیں صرف تعمیر نہیں ہوں گی، جب مسجدیں تعمیر ہوں گی تو وہاں سے ایک پورا سلسلہ ہے جو جاری ہو جائے گا۔ عالم دین ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب علامہ سید رضا گیلانی صاحب۔ علامہ صاحب آپ سے یہ پوچھنا چاہوں گا کہ کس قدر ضروری ہوتا ہے مطلب ایسے علاقوں میں جہاں میلوں دور تک کوئی مسجد نہیں ہوتی، شہری علاقوں میں تو ہر 2 قدم پہ الحمدللہ مسجد مل جاتی ہے اور وہاں پر تو میلوں تک کوئی مسجد ہی موجود نہیں ہے، تو مسجد تو مطلب اسلام کا ایک گڑھ ہے، اسلام کا ایک مرکز ہے، اگر مسجد ہی موجود نہیں ہوگی تو اسلام کو وہاں پہ کس قدر مشکلات پیش آئیں گی؟ آپ نے بالکل صحیح کہا کہ اسلام کی ترویج و اشاعت میں، اسلام کی تبلیغ میں یا معاشرے میں بہتری کے لیے مساجد جو ہیں یہ بہت اہم کردار ادا کرتی ہیں
اور دین اسلام جب سے اس کی تبلیغ کا آغاز ہوا اس وقت سے ہی حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے مساجد کے بارے میں خاص طور پر تاکید بھی فرمائی ہے، اس کی فضیلتیں بھی بیان فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں روئے زمین پر سب سے بہترین جگہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر یعنی مساجد ہیں۔ یعنی مساجد وہ جگہ ہوتی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے جہاں پر رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اور یہ آپ نے جیسے کہ ذکر کیا کہ ابتدائی اسلام میں چونکہ تمام معاملات جو ہے وہ مسجد کے اندر ہی ہوتے تھے، اگر کسی کے درمیان لڑائی جھگڑے یا کوئی معاملہ ہو، دیگر سارے معاملات مساجد کے اندر ہی ہوتے تھے۔ اور مسجد جو ہے وہ اسلام کے ساتھ ساتھ مسلمانوں کی شان و شوکت کا ایک ذریعہ بھی ہے۔ آپ دیکھیے کچھ مساجد ایسی ہوتی ہیں جو صرف جائے نماز کہلاتی ہیں، 5 وقتہ نماز وہاں پر ادا ہوتی ہے۔ اب ایک مسلمان جو اپنے گھر پر نماز ادا کرتا ہے اور ایک وہ ہے کہ جو مسجد کے اندر نماز ادا کرتا ہے۔ مسجد کے اندر نماز ادا کرنا جماعت کے ساتھ اس کی فضیلت تو زیادہ ہے، لیکن یہ مسلمانوں کی اجتماعیت کو ظاہر کرتا ہے۔ یہ مقصد کیوں رکھا گیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر بنا کر سب مسلمانوں کو وہاں پر جمع کرنا، تاکہ مسلمان وہاں پر نہ صرف نماز پڑھے بلکہ جو صحابہ کرام کا طریقہ کار تھا کہ نماز کے بعد وہ ایک دوسرے کی خیریت دریافت کرتے، ایک دوسرے کے حالات کو معلوم کرتے کہ فلاں آج کیوں نہیں آیا، تو اس کے گھر کے کہیں معاملات کیسے ہیں، کوئی بیمار تو نہیں ہے۔ خود نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم جب کئی مرتبہ کسی کو دیکھتے کہ یہ غیر حاضر ہے تو دریافت فرماتے کہ یہ کیوں نہیں آ رہے، یہ مسجد سے غیر حاضر ہے، تو ان کے ساتھ کیا معاملہ ہے، ان کے بارے میں معلوم کیا جائے۔ اس سے مسلمانوں کو ایک دوسرے جو اسلام نے اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ بھلائی کا جو ایک تاثر دیا ہے، کانسیپٹ دیا ہے، وہ بھی ملتا ہے کہ اس سے ہر ایک کو دوسرے کے بارے میں معلوم ہوتا ہے۔ پھر اس کے بعد جامع مسجد کا ایک جو تصور دیا، یہ بھی مسلمانوں کی ایک شان و شوکت کہ اب جمعے کی جو اجتماعی عبادت ہے وہ ظاہر ہو کہ کس طرح یہ جمعے کا اجتماع یہ مسلمانوں کی شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد سال میں 2 شکرانے کے جو نمازیں سمجھ لیں عید کی نمازیں جو کہلاتی ہیں، وہ ایک بڑے میدان میں تو وہ اسلام کی اور زیادہ شان و شوکت کو ظاہر کرتا ہے۔ اسی لیے مساجد جو ہیں وہ شروع ہی سے دین اسلام نے ان کی فضیلتیں، ان کو تعمیر کرنے کے بارے میں بہت زیادہ اجر و ثواب رکھا ہے۔ آپ دیکھیے مسجد نبی شریف، اور یہ ایسا عمل ہے کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے خود اس کی تعمیر میں حصہ لیا۔ بیت اللہ شریف روئے زمین پر سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی وہ مسجد حرام ہے، سب سے پہلی مسجد جو بنائی گئی۔ پھر اس کے بعد مسجد نبی شریف یا بعض اس کے مطابق مسجد اقصیٰ جو ہم کہتے ہیں، وہ اس میں تقریباً 40 سال کا فرق ہے۔ تو مسجد حرام بنائی گئی، مسجد نبی شریف ہو، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا اس کی عظمت کو ظاہر کرتے ہوئے خود اپنے ہاتھوں سے اینٹیں اٹھا کر بیت اللہ شریف کی تعمیر بھی فرمائی۔ آپ نے دیکھا جس وقت قبائل کے درمیان جھگڑا تھا کہ ہم حجر اسود کو جو ہے وہ کون لگائے گا بیت اللہ شریف کی دیوار میں، تو اس وقت خود آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم بھی آگے بڑھ کر حصہ لے رہے تھے۔ مسجد نبی شریف کی تعمیر میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کیونکہ فضیلتیں اتنی بتائی گئی کہ جو مسجد کے لیے جگہ دے گا، جو مسجد کے لیے تعمیر کرے گا، حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے حدیث مبارکہ کہ وہ فرماتے ہیں کہ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر تعمیر کرے گا اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے جنت میں محل تعمیر فرمائے گا۔ اور ایک روایت تو حدیث مبارکہ یہاں تک ہمیں ملتی ہے کہ اگر کوئی پرندے کے گھونسلے کے برابر، یہ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں، اب ایک مثال دی گئی پرندے کا گھونسلہ کتنا چھوٹا ہوتا ہے، سمجھانے کے لیے کہ اگر ایک شخص سوچے کہ مسجد تو اتنی اس کے لیے اتنا مال چاہیے ہوگا، میں تو اتنا نہیں دے سکتا، تو وہ اپنی حیثیت کے مطابق بھی حصہ ملا لے۔ فرمایا کہ پرندے کے گھونسلے کے برابر بھی اگر وہ مسجد کی تعمیر میں گویا حصہ لیتا ہے تو اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو ایسا اجر و ثواب عطا فرمائے گا کہ اس کے لیے جنت میں محلات تعمیر ہوں گے۔ اور یہاں تک فرمایا گیا کہ حدیث مبارکہ میں کہ من بنا للہ مسجدن، جو اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مسجد تعمیر کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ جنت میں اس کے لیے یاقوت، یہ ہیرے جواہرات، اس کے محلات جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تعمیر فرمائے گا اس کے لیے۔ جو جنت کے اندر ایسے محلات اور ایسے بیش بہا قیمتی جواہرات والے محلات، یہ انسان کے لیے کس قدر خوش نصیبی کی بات ہوگی۔ تو اس وقت بہت سے ایسے علاقے جیسے آپ نے ابھی بتایا کہ جہاں پر مساجد نہیں ہیں، اور جب مساجد نہیں ہوتی تو یقیناً دین اسلام کی تبلیغ و اشاعت کا جو ایک مین بنیادی ذریعہ ہے وہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کے اندر اسلامی تعلیمات وہ سیکھ نہیں پاتے، وہاں کے لوگوں کو آپ
یقین جانیے کلمہ پاک بھی صحیح طور پر تلفظ کے ساتھ وہ نہیں پڑھنا آتا. وجہ کیا ہے کہ وہاں دور دور تک کوئی ایسی جگہ نہیں ہے جہاں پر وہ جا کر دین اسلام کو سیکھ سکیں. تو مسجد صرف عبادت ہی کا ذریعہ نہیں ہے بلکہ دین اسلام کو پھیلانے کا بھی ذریعہ ہے. اور دین اسلام کے قلعے ہیں، بالکل اسلام کے قلعے ہیں کہ یہاں سے لوگ جو ہے دین سیکھیں گے. اور دین کسی کو سکھانا، قرآن مجید وہاں پر اگر بچے وہاں پر بیٹھ کر پڑھیں، آپ دیکھیے حدیث مبارکہ سب جانتے ہیں، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، فرمایا کہ تم میں بہترین شخص وہ ہے جو خود بھی قرآن سیکھے اور دوسرے کو بھی سکھائے. تو اگر کسی نے ایک چھوٹی سی مسجد بنا دی یا مسجد کی تعمیر میں حصہ لے لیا، اب وہاں پر جتنی نمازیں پڑھی جائیں گی وہاں پر بچے قرآن پاک پڑھیں گے، عبادتیں کریں گے، وہاں پر سجدے ہوں گے، وہاں پر لوگ قیام کریں گے، دعائیں مانگیں گے. جتنی دیر اس اللہ کے گھر میں عبادت ہوتی رہے گی اس بنانے والے کے نامہ اعمال میں اللہ تبارک و تعالیٰ نیکیاں لکھتا رہے گا. تو یہ ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھروں کو تعمیر کیا جائے. اور مسجد تو ایسی چیز ہے کہ یہ بھی اگر دیکھیں یہ بھی ثواب جاری ہے، کیونکہ مسجد جب ایک مرتبہ تعمیر ہو جاتی ہے تو وہ قیامت تک وہ جگہ اب مسجد وہ وقف ہو جاتی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر کہلاتا ہے اور یہ وقف ہو جاتی ہے. جب وقف ہو گئی تو اب یہ قیامت تک جتنے لوگ اس میں نماز پڑھتے رہیں گے، بنانے والے، اس کی تعمیر کرنے والے، اچھا تعمیر ہو گئی تو اب اس کا انتظام انصرام سنبھالنے والے، اس میں کسی بھی طریقے سے حصہ ملانے والے کو اللہ تبارک و تعالیٰ اجر و ثواب عطا فرمائے گا. اور ویسے معاشرے میں یہ دیکھا جاتا ہے کہ ہمیشہ سے ایک روایت بھی رہی ہے مسلمانوں کی کہ چاہے آبادیاں جیسی بھی ہوں، مطلب میرا تو مشاہدہ یہی ہے کہ اگر وہ کچی آبادی بھی ہے، گھر کچے ہیں، لیکن اس علاقے کی، اس محلے کی جو مسجد ہے وہ پکی ہوتی ہے اور آرائش میں بھی زیادہ بہتر معلوم ہوتی ہے، خوبصورت لگتی ہے. مطلب آپ اسے بڑھاتے چلے جائیں کہ کوئی دوسرا محلہ اس سے بہتر ہے، گھر وہاں پہ تھوڑے سے زیادہ اچھے ہیں تو مسجد اس سے زیادہ اچھی ہوگی. مطلب الگ الگ جو درجہ بندیاں ہیں، تو یہ بھی ایک بڑا ہمارے معاشرے کا ایک حسن کہہ لیجئے، ایک خوشنما پہلو کہہ لیجئے کہ یہ رہا ہے. لیکن اب جو یہ علاقے ہیں جہاں پر وسائل ہی موجود نہیں تو وہ لوگ تو مجبور ہیں کہ وہ انہوں نے اپنے گھر بھی بنائے نہیں ہیں، بس وہ بن گئے ہیں کہ کہیں پر اینٹیں لگا دیں، کہیں پر مٹی اور اس کے گارے لگا دیے، کہیں کپڑا باندھ دیا، کہیں ترپالیں ڈال دی. وہ جس طرح سے جو چیز انہیں ملی جیسے تیسے کر کے انہوں نے وہ گھر بنا لیا اور پھر اسی طرح سے مسجد کے قیام کی بھی کوشش کی. اور بہت سے علاقوں میں مخیر حضرات کی جانب سے، مختلف اداروں کی جانب سے مسجدیں جو ہے وہ تعمیر کی گئی ہیں. تو کیا آپ کا مشاہدہ رہا ہے کہ جن علاقوں میں مسجدیں موجود ہوتی ہیں اور جن علاقوں میں نہیں موجود ہوتی، کیا یہ دونوں علاقے برابر ہوتے ہیں، یکساں ہوتے ہیں، یا اس میں واضح فرق دکھتا ہے؟ اس پہ پاکستان کے کئی ہمارے جو صوبے ہیں اس کے کئی ایسے علاقے آج بھی ہیں، جیسے بلوچستان کے اندر اگر آپ جائیں گے، KPK میں جائیں گے، سندھ کے جو یہ اس طرح کے علاقے ہیں جہاں پر بہت بڑی آبادی ایک جھگیاں بنا کے رہتی ہے. جھگیوں میں آج بھی بالکل ایسا ہی ہے. مسجد تو دور کی بات ہے، ان کو جب ان کی شادیاں ہوتی ہیں تو ان کا جو نکاح خواہ ہے، ایک چھوٹی سی بات کروں میں، وہ ان کو وہاں پہ میسر نہیں ہے. ایک مسلمان ہونے کے ناطے جب آدمی شادی بیاہ اور اس بندر میں آدمی جب آتے ہیں تو اس کے لیے وہاں پہ عالم دین کا ہونا، نکاح خواہ کا ہونا بہت ضروری ہے. یقیناً وہ کوسوں دور جا کے وہاں سے کسی مسجد سے جا کے کسی خطیب، کسی نکاح پڑھنے والے کو ڈھونڈ کے لاتے ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس یہ جو اللہ کا گھر ہم کہتے ہیں، مسجد وہاں پہ تعمیر نہیں ہے. اور جب وہ خود ہی بقول آپ کے کہ جھگیوں میں رہتے ہیں، ان کے اپنے رہنے کے لیے گھر تک نہیں ہے اور ان کی خواہش بھی ہے کہ ہم اللہ کا گھر بنائیں، ہم مسجد بنائیں، لیکن بیچارے وہ بنا نہیں پاتے کیونکہ ان کی جو اکنومیکل جو صورتحال ہے وہ اس طرح کی ہے نہیں. اور جہاں جہاں مساجد کی سہولت نہیں ہے اور کئی ایسے علاقے ہیں وہاں پہ مجھے بتائیں کہ حافظ قرآن ہمیں کہاں سے ملیں گے، ہمیں جنازہ پڑھانے والے کہاں سے ملیں گے. اور یہ درست ہے، علامہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ آج بھی اگر یہ درسگاہیں نہ ہوتی، اگر یہ مساجد نہ ہوتی، اگر یہاں پہ وہ نہیں سکھایا جاتا تو افسوس کی بات ہے کہ آج بھی ہمارے جو پڑھے لکھا طبقہ کہلاتا ہے وہ دین سے اگر نہ آشنا ہیں تو جنازے کی نماز میں دیکھیں جیسے وہ عید کی نماز پڑھ رہے ہیں. ان کو وہ نماز نہیں آ رہی ہو، طور طریقہ نہیں ان کو آ رہا.
ان کو وضو تک کرنا صحیح نہیں آ رہے، تو یہ کہاں سے سیکھیں گے؟ یہ اس طرح کی مساجد سے یا ان کے جو برابر میں جس کو مدرسہ ہم کہتے ہیں جہاں پہ قرآن یا دینی تعلیم دی جاتی ہے، بہت بڑا حصہ پاکستان کا جو ہے وہاں مساجد نہیں ہے، اور ان کے نہ ہونے سے ان کو صحیح معنی میں جو اسلامی جو تعلیمات ہیں وہ چاہے ہماری خواتین کے لیے ہیں چاہے مردوں کے لیے ہیں، وہ ان کو صحیح معنی میں نہیں مل پا رہی ہے، اور اشد ضرورت ہے۔ ٹھیک ہے، ہم دنیاوی تعلیمات کے لیے تو ہمیں جگہ جگہ اسکول اور جناب ہر چیز وہاں پہ میسر ہے، اور ہم وہاں پہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم دنیاوی تعلیم کے لیے جو ہے ہم دور دراز بھی چلے جائیں، لیکن 5 وقت کی نماز اگر ہم نے ادا باجماعت نہیں کی تو ہم اس فرض سے بھی گئے۔ تو ان کی مدد جو بھی کرے گا، جیسے ہمارے علامہ صاحب نے فرمایا کہ اس کا جو اجر ہے، میں کہتا ہوں کہ اس نے تو جنت کو خرید لیا۔ جو شخص اللہ کے گھر مسجد کی تعمیر میں حصہ ملاتا ہے، یا وہ پوری مسجد جو ہے اس کو اللہ تعالیٰ یہ وسعت دیتا ہے، یہ موقع فراہم کرتا ہے، تو اس نے گویا اللہ تعالیٰ سے جنت کو خرید لیا۔ تو کئی ایسے مخیر لوگ ہیں جو یہ کام کر رہے ہیں۔ اب احساس فاؤنڈیشن ہے نا، آخر یہ ادارہ ہے جو لوگوں کو یہ موقع فراہم کر رہا ہے کہ ان کو جو ہے ثواب دارین حاصل ہو، ان کو وہ اجر عطا ہو، کیونکہ سب سے بڑا کام جو ہے وہ ہے کسی کو اپنا اعتبار بحال کر کے دینا۔ کئی ایسے ہمارے پاس مخیر لوگ ہیں جو چاہے آپ کا راشن کی آپ نے گفتگو کی اس میں بھی یہ مدد کر رہے ہیں، ہم نے پانی کے بارے میں کہا، الحمدللہ ہمارے پاس ایسے لوگ ہیں آج جو یہ دنیا چل رہی ہے، اور الحمدللہ ایسے بھی ہمارے پاس مخیر لوگ ہیں اگر انہوں نے اللہ کے گھر کے ایسے علاقوں میں تعمیر کی تو انہوں نے سمجھو کہ اپنی زندگی کو خود سنوار دیا۔ اور یہ بڑے لائق تحسین ہے، مطلب یہ لوگ بھی اور جو تعمیر کرنے والے بھی اور جو اس کا انتظام چلا رہے ہیں کہ بڑے محدود وسائل میں نتیجہ بڑا اچھا دے رہے ہیں۔ میں آپ کے سامنے دو صورتحال رکھتا ہوں۔ میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کچھ بچے ہیں جنہوں نے کراچی سے میٹرک کا امتحان پاس کیا ہے، اور میں آپ سے کہتا ہوں کہ یہ کچھ بچے ہیں جنہوں نے کراچی شہر ہی سے یہ حافظ قرآن بنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ اور میں آپ کے سامنے سوال یہ رکھوں کہ مجھے یہ بتائیں کہ کیا آپ یقین کر سکتے ہیں کہ یہ جو حافظ قرآن بچے ہیں اور انہوں نے سند لے لی ہے جو بھی اس کے ادارے ہیں کہ انہیں قرآن بالکل بھی نہیں آتا ہے، نہ صحیح سے پڑھنا آتا ہے، نہ ان کو 30 سپاروں میں سے کوئی شاید ان کو آدھے ایک سپارہ ہی یاد ہو، تو آپ تصور نہیں کریں، آپ کہیں ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ جب وہ حافظ قرآن جب وہ حافظ قرآن ہیں اور سند یافتہ ہیں تو انہیں قرآن اگر 30 سپارے بالکل روانی کے ساتھ نہ صحیح تھوڑی بہت اٹکن جسے آپ لوگ کہتے ہیں اس کے ساتھ اسے یہ یاد ہو، لیکن اگر میں آپ سے پوچھوں کہ یہ میٹرک کے بچے ہیں، اسے کچھ بھی نہیں آتا لیکن اس نے میٹرک کر لیا، تو آپ کہیں گے ہو تو سکتا ہے، پاسبل تو ہے، ممکن تو ہے۔ تو آپ دیکھیں، اور سب سے زیادہ ہمارا بجٹ جو ہے وہ ان شعبوں میں لگتا ہے، ہمارے اخراجات یعنی کہ اس شعبے میں ہوتے ہیں، تو پھر ہم کیوں نہ داد دیں اس شعبے کو جہاں پر یہ لوگ انتہائی محدود وسائل میں اتنا اچھا نتیجہ دے رہے ہیں، اور اس قدر حفاظ کرام ہمارے ملک میں الحمدللہ موجود ہیں تراویح پڑھانے کے لیے۔ اور اس میں کہتے ہیں کہ علامہ صاحب بیٹھے ہیں کہ کہتے ہیں کہ جس گھرانے میں، جس خاندان میں، جس پڑوس میں اگر ایک حافظ قرآن بھی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ علاقہ پورا خوش بخت ہے، وہ گھر خوش بخت ہے، حتیٰ کہ میرے خیال میں کہ یہ بھی ہے کہ پھر وہ جب ان کی آخری موت کا قریب آتے ہیں تو اس کے سوالات جوابات جو ہے وہ اس سے بھی بری الزمہ ہو جاتے ہیں اگر ایک حافظ قرآن اس گھر میں ہے۔ تو مجھے یہ بتائیں کہ اس سے زیادہ اور کیا درجات ہو سکتے ہیں۔ تو اگر ہم اپنے علاقوں میں اور ایسی جگہوں پہ اگر حفظہ پیدا کریں اور اگر ہم دین کی تعلیم دیں گے، ہم صحیح مسلمان کو جو ہے وہاں پہ ایک تربیت دیں گے، اور معاشرے سنور جائے گی، اور ایک اچھے معاشرے کو، ایک مسلمان معاشرہ اچھی انسانیت کے لیے جو ہے جہاں دنیاوی تعلیم دی جاتی ہے اس سے کئی گنا اگر آپ کو صحیح مسلمان ہونا ہے تو آپ کے لیے دین کی جو درسگاہ ہے وہ تعمیر کرنا آپ پر لازم ہے۔ یقیناً بالکل ایسا ہی گفتگو کا سلسلہ پروگرام میں جاری رہے گا، لیکن یہاں پر ہم گزارش کریں گے علی حیدر بھائی سے کہ شان امام حسین کی مناسبت سے چونکہ مہینہ بھی محرم الحرام کا ہے کوئی منقبت پیش کریں۔ گولڑا کے تاجدار پیر نصیر الدین نصیر گولڑوی علیہ رحمہ لکھتے ہیں
تڑپ اٹھتا ہے دل لفظوں میں دہرائی نہیں جاتی، زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ کہا عباس نے افسوس، بازو کٹ گئے میرے، کہا عباس نے افسوس، بازو کٹ گئے میرے، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی، سکینہ تک یہ مشک آب لے جائی نہیں جاتی۔ کہا شبیر نے عباس تم مجھ کو سہارا دو، کہ تنہا لاش اکبر مجھ سے دفنائی نہیں جاتی۔ سنا ہے کربلا کی خاک ہے ہر خاک سے بڑھ کر، یہ مٹی آنکھ میں لینے سے بینائی نہیں جاتی، تماچے مار لو خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو، تماچے مار لو خیمے جلا دو، قید میں رکھ لو، علی کے گل رخوں سے بوئے زہرائی نہیں جاتی۔ اور پیر صاحب لکھتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، نصیر آخر عداوت کے بھی کچھ آداب ہوتے ہیں، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی نہیں جاتی، کسی بیمار کو زنجیر پہنائی
نہیں جاتی زباں پر کربلا کی داستان لائی نہیں جاتی۔ یقیناً واقعہ کربلا ہماری تاریخ کا جہاں ہمارے لیے سبق آموز ہے، وہیں ہمیں اس بات کا بھی احساس دلاتا ہے کہ کس قدر قربانیاں خانوادہ رسول نے دی ہیں۔ یقیناً انہیں ان قربانیوں کی ضرورت نہیں تھی، یہ قربانیاں ہمارے لیے ہی دی گئی ہیں، ہمارے واسطے ہی دی گئی ہیں۔ اب یہ محبت کا تقاضا ہے، یہ عقیدت کا تقاضا ہے کہ یہ جو دین ہم تک پہنچا ہے اسے نہ صرف ہم اپنی زندگیوں میں شامل کریں بلکہ اپنی آنے والی نسلوں تک بھی اسے اسی صورت پہنچائیں جس طرح سے یہ دین ہم تک پہنچا ہے، جن قربانیوں کے بعد یہ دین ہم تک پہنچا ہے۔ اس دین کی اسی قدر حفاظت کریں، اس دین کے اسی قدر پہرے دار بنیں، اس دین کی نظریات کی، اس کے اساس کی ویسے ہی حفاظت کریں جس طرح ہمارے اجداد نے کی ہے، جو ہماری میراث رہی ہے، جو لیگیسی رہی ہے ہمارے اجداد کی، اس کو ہم جاری رکھیں اور اپنے آنے والی نسل میں دین کے اس اصل پیغام کو، اس اصل اساس کو ہم منتقل کریں۔ اساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے یہ نشریات جاری اور جب بھی ہم کربلا کا واقعہ سنتے ہیں، جو چاہے ہمارا جیسا بھی ٹوٹا پھوٹا ایمان ہو، چونکہ یہ نہ صرف ایک مسلمان کے لیے بلکہ جو کوئی بھی انسان ہے وہ بھی جب کبھی ظلم کی یہ اندوناک داستان سنتا ہے تو یقیناً اس کا دل رنجیدہ ہو جاتا ہے، آنکھیں نمناک ہوتی ہیں اور انسان جو ہے وہ اس کیفیت میں ہوتا ہے، اس جذباتی کیفیت میں ہوتا ہے ان واقعات کو سن کر۔ تو جن لوگوں پر یہ واقعات گزرے ہیں، جو وہاں پر موجود تھے، آج ہم واقعہ کربلا سنتے ہیں تو ہم رونے لگ پڑتے ہیں، ہماری آنکھوں سے آنسو نکل جاتا ہے۔ ہم اگر تصور کریں کہ وہاں پر جو بی بی زینب موجود تھی، وہاں پر جو زین العابدین، امام زین العابدین موجود تھے، کسی نے پوچھا کہ تم واقعہ کربلا سنتے ہو، رو کیوں نہیں رہے؟ تو وہ شخص رو رہا تھا، در حقیقت اس کی آنکھوں سے آنسو روا تھے۔ کہتا ہے کہ رو تو رہا ہوں، میری آنکھوں سے آنسو تو نکل رہے ہیں۔ کہا ایسے نہیں، ویسے رو جیسے بی بی زینب روئی تھی۔ اللہ اکبر! یہ واقعہ کربلا کا حق تب جا کر ادا ہوتا ہے کہ ہم اس غم کو اسی طور محسوس کر سکیں جس طرح وہاں پر موجود خانوادہ رسول کے لوگوں نے محسوس کیا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ جل شانہ ہمیں اہل بیت سے محبت کرنے کی اور اہل بیت کا حق ادا کرتے رہنے کی، خود بھی اپنی نسلوں تک بھی یہ پیغام پہنچانے کی اللہ جل شانہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اساس فاؤنڈیشن کے حوالے سے ہم یہ اپیل آپ تک لے کر آئے ہیں، پانی کے حوالے سے، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے، راشن کی فراہمی کے حوالے سے، دسترخوان کے حوالے سے اور اس کے ساتھ ہی ساتھ سادات کرام کی خدمت کے حوالے سے بھی ہم آپ سے اپیل کر رہے ہیں کہ ویسے تو اس وقت الحمدللہ دنیا میں لاکھوں سادات کرام موجود ہوں گے، ان میں سے بہت سارے سادات کرام ایسے بھی ہیں جنہیں ظاہری طور پر رب تعالیٰ نے بہت زیادہ نوازا ہوا، بہت سے ایسے بھی ہیں جسے یہ مصلحت خداوندی ہے، ہمارا اس میں اختیار نہیں ہے، لیکن ہمارا جو اختیار ہے وہ یہ کہ اگر ہمارے پاس کوئی دست سوال دراز کرتا ہے سادات کے نام سے تو ہمیں یقیناً اس پر لبیک کہنا چاہیے، چونکہ اسی گھرانے کا ہم کھاتے ہیں۔ اور کل بروز قیامت اگر بی بی فاطمہ نے پوچھ لیا کہ ہمارے خاندان کا فلاں شخص تمہارے اس دور میں موجود تھا جب تمہیں رب تعالیٰ نے بیش بہا نعمتوں سے نواز رکھا تھا، تم نے اس کے لیے کیا کیا، تو ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ کل اگر حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے پوچھ لیا کہ میری نسل کا ایک فرد اس ضرورت میں تھا، تمہارے پاس اختیار تھا کہ تم اس کی مدد کر سکتے تھے، تم نے نہیں کیا، کیا جواب دیں گے؟ اگر امام حسین نے پوچھ لیا، اگر نبی کریم نے پوچھ لیا کہ میرے نواسے نواسیہ دنیا میں بظاہر محتاج تھے، تم نے کیا کیا؟ تمہیں رب تعالیٰ نے اپنی بے شمار نعمتیں دے رکھی تھی، تب ہمارے پاس کیا جواب ہوگا؟ اس احساس سے ہی ہم لرز جاتے ہیں اور یقیناً ہم اس کے جس طرح سے میں نے پہلے بات کی کہ ہم اپنے لیے اسے اعزاز سمجھتے ہیں، اپنے سر کا تاج سمجھتے ہیں، ماتھے کا جھومر سمجھتے ہیں، جو کچھ بھی نام دے لیجئے ہم اسے وہ سمجھتے ہیں کہ ہمیں سادات کرام کی خدمت کرنی ہے اور اپنے دل سے کرنی ہے، ہمارا سب کچھ ان کے لیے قربان، ہمارا سب کچھ ان کے لیے نچھاور۔ سادات کرام کے حوالے سے اگر آپ نے اپنا حصہ شامل کرنا ہے اساس فاؤنڈیشن کی وساطت سے تو غالباً $121 کا پیکج ہے، اگر آپ چاہیں تو ایک پیکج لے سکتے ہیں، 2 لے سکتے ہیں، اس سے زیادہ لے سکتے ہیں، آپ چاہیں تو $1 سے بھی اپنا حصہ شامل کر سکتے ہیں، $10 سے بھی کر سکتے ہیں۔ بات وہی ہے کہ اللہ کے پاس ہمارے پیسے نہیں پہنچتے، ہماری نیتیں جاتی ہیں،
ہماری نیتوں کا اخلاص جاتا ہے اور اسی کے مصداق ہمیں عطا کیا جاتا ہے۔ پروگرام میں ہمارے ساتھ مختلف مہمان بھی موجود ہیں، عالم دین بھی موجود ہیں۔ علامہ سید رضا گیلانی صاحب، سادات کرام کا اسلام میں ایک بڑا مقام ہے، ایک بلند مرتبہ ہے، اور ہم اپنے اکابرین سے بھی اس طرح کے واقعات سنتے رہتے ہیں۔ اگر ہم اعلیٰ حضرت کا تذکرہ کریں تو بے شمار واقعات ان کی زندگی کے بھی ہیں کہ کبھی پتہ چلتا ہے کہ فلاں کا جنازہ جا رہا ہے تب ان کا طرز عمل کیا تھا، کبھی فلاں چلتا ہے کہ پالکی پر اٹھانے والوں میں کوئی ایک سید زادہ بھی موجود ہے تب اعلیٰ حضرت کا طرز عمل جو ہے کیا تھا۔ ہمارے اکابرین اس طرح سے دیگر اکابرین بھی سادات کرام کی عزت، اس کی تکریم کو اپنی زندگی میں سب سے پرائرٹی پر رکھتے تھے، سب سے زیادہ مقدم رکھتے تھے اس چیز کو۔ کیا ہمارے اجداد کا طریقہ رہا ہے سادات کرام کے حوالے سے؟ سادات کی بات کیا کی جائے کہ خود حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنے اہل بیت، یعنی یہی جو سلسلہ چلا آتا ہے جس کو ہم سادات کہیں یا اہل بیت اطہار کہیں، ان کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم نے بھی خاص تاکید فرمائی ہے۔ اور جس وقت حجۃ الوداع کا خطبہ تھا، جو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ وسلم اونٹنی پر تشریف فرما تھے، تو اس وقت جو آپ نے خطبہ دیا اس میں بھی ایک جملہ یہ بھی تھا، فرمایا کہ لوگوں میں تمہارے پاس 2 چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اور وہ 2 بڑی قیمتی چیزیں ہیں، جس میں سے ایک فرمایا کتاب اللہ، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید، اور فرمایا دوسری میری اہل بیت۔ اور پھر حدیث مبارکہ میں یہاں تک فرمایا گیا کہ فرمایا میری اہل بیت یہ کشتی نوح کی مثل ہے۔ ایک تو ان سے محبت رکھنا، ان کی خیر خواہی کرنا، ان کے دکھ درد میں ان کی مدد کرنا، اور ایک چیز ان کے ساتھ جو عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے کہ اگر کوئی یہ سوچے کہ بس میں اپنی دنیا میں مگن ہوں اور میرا ان سے کوئی ایسا رشتہ اور تعلق نہیں، تو فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہمیں بتا رہی ہے، فرمایا میری اہل بیت یہ کشتی نوح کی مثل ہے۔ اور کشتی نوح کی مثال اس سے کیوں جوڑی گئی کہ حضرت نوح علیہ السلام نے جو کشتی بنائی آپ اپنے رفقا کے ساتھ، اور پھر جب طوفان نوح آیا تو جو اس کشتی میں سوار تھا صرف وہ لوگ بچے، باقی پورے روئے زمین پر پانی ہی پانی، سب ہلاک و برباد ہو گئے، صرف جو کشتی کے اندر تھے وہ جو ہے بچ گئے۔ تو فرمایا کہ میرے اہل بیت یہ کشتی نوح کی مثال ہے، ان کی مثل ہے کہ اب گویا جو ان کے دامن سے وابستہ ہو گیا، جس نے اہل بیت سے سادات سے اپنے تعلق کو مضبوط کیا، وہ نجات پا جائے گا۔ یعنی یہ اہل بیت کے ساتھ یہ تعلق اس قدر اس لیے ضروری ہے۔ یہاں تک فرمایا کہ اپنی اولاد کو 3 خصلتیں سکھاؤ، اپنے نبی کی محبت، قرآن کی محبت اور میرے اہل بیت کی محبت۔ سبحان اللہ۔ یہ 3 چیزیں خاص فرمایا گیا کہ اپنی اولاد کو سکھاؤ۔ اور قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیت کریمہ کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ، کہ اے لوگوں میں تم سے کسی چیز کے بارے میں سوال نہیں کرتا۔ صدر الافاضل مولانا نعیم الدین مراد آبادی علیہ رحمہ اس آیت کے شان نزول کے بارے میں فرماتے ہیں کہ جب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکے سے ہجرت کر کے مدینہ تشریف لائے، اور مدینہ منورہ جب تشریف لائے تو چونکہ مسلمان جو مکے میں اپنا سب کچھ چھوڑ کر آ گئے، اور مدینہ کے جو لوگ تھے جو انصار کہلاتے ہیں، انہوں نے اب آنے والے اپنے یعنی ہجرت کرنے والے مسلمان جو مہاجرین کہلائے ان کی بہت زیادہ مدد کی۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے جب شب و روز دیکھے کہ آقا کریم صلی اللہ تعالی وسلم کس طرح مسلمانوں کے معاملات بھی دیکھ رہے ہیں، سارے مدینہ کی اب ایک نئی حکومت، اس کے سارے معاملات بھی دیکھنا، اور خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو گھر کا حال تھا وہ بھی سب جانتے تھے کہ کئی دن تک جو ہے وہ فاقے ہوتے اور کھجوروں کے ذریعے صرف جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تناول فرمایا کرتے۔ تو انصار نے مل کر آپس میں مشورہ کیا کہ ہم کچھ مال جمع کر کے حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور انہوں نے آپس میں مال جمع کیا اور حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں لے کر آئے، اور پھر حضور کے جو احسانات تھے وہ پہلے بتائے کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی وجہ سے ہمیں ایمان ملا، آپ یہاں پر تشریف لائے جس کی وجہ سے ہم پہلے جو ہے وہ کیسے تھے اور اب ہماری حالت کیا ہے۔ یہ سارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جو احسانات تھے اس کو بتانے کے بعد پھر کہا کہ ہم یہ مال آپ کی بارگاہ میں لے کر آئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ مال لینے سے انکار فرمایا اور مال واپس لوٹا دیا، اور فرمایا کہ اس وقت یہ آیت کریمہ نازل ہوئی کہ قُل لا اسألکم علیہ اجرا،
اے لوگوں یہ جو میں نے دین اسلام کی تبلیغ کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو تم تک پہنچایا ہے اور اس کی راہ میں جو مشقتیں آئی ہیں مجھ پر، فرمایا میں تم سے اس کے بارے میں کسی چیز کا سوال نہیں کرتا۔ یعنی اگر کوئی یہ سمجھے کہ اس کے بدلے کوئی مجھے مال و متاع دے کر اس کا اجر یا بدلہ دے دے گا، فرما نہیں، قل لا اسألکم، میں تم سے کوئی سوال نہیں کرتا، اجرا الا المودۃ فی القربا، لیکن میرے اہل بیت، میرے جو قرابت دار ہیں، قریبی رشتہ دار، ان کی محبت کا سوال کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ اور یہ مودت کا یہاں پر لفظ آیا کہ قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربا۔ علماء نے اس کی جب تفصیل بیان کی، تحقیق بیان کی، فرمایا ایک ہوتا ہے کسی کے ساتھ محبت رکھنا، عقیدت رکھنا، اور ایک ہوتا ہے مودت رکھنا۔ ان دونوں میں تھوڑا سا فرق بتایا، اور یہ بڑا فرق بھی آپ دیکھیے کہ اگر جو اس راہ کے مسافر ہے نا، وہ اس فرق کو بڑا آسانی سے سمجھ سکتے ہیں۔ فرمایا کہ مودت اور محبت میں فرق یہ ہے کہ محبت کسی کے ساتھ ایسا دلی رشتہ کہ اگر وہ کہیں دور چلا بھی جائے تو بندہ پھر اس کی یاد میں روتا بھی ہے، آنکھوں سے آنسو آ جاتے ہیں، کبھی پھر اس کی یاد آئی، دل کے اندر وہ ایک یاد باقی رہتی ہے، لیکن وہ اپنی زندگی ساتھ ساتھ بسر کر رہا ہوتا ہے، یہ محبت ہوتی ہے۔ لیکن فرمایا مودت یہ ہوتی ہے جیسے مچھلی کو پانی کے ساتھ، یہ محبت نہیں بلکہ مودت ہے کہ اس کے بغیر وہ زندہ ہی نہ رہ سکے، یعنی اس کی جدائی، وہ تعلق ایسا ہو کہ بس اس کے بغیر اس کی زندگی ختم ہو جائے، اس کا جینا دشوار ہو جائے۔ تو یہ اہل بیت کے ساتھ محبت نہیں کہ بس ہاں تعلق ایسا قائم ہے، باقی بندہ اپنی زندگی میں لگا ہوا ہے، زبانی تو کہہ رہے ہیں لیکن وہ حقیقت میں ویسا کچھ وہ دکھ نہیں رہا۔ مودت ایسا کہ اس کی اپنی سانسیں گویا اہل بیت کی محبت کی وجہ سے چل رہی ہوں، کہ اگر ان کو ذرہ برابر بھی کوئی تکلیف پہنچی تو اس کا اپنی زندگی دشوار، ان کی تکلیف کو وہ اپنی تکلیف محسوس کرے۔ یہ تو ایک عام شخص کے لیے بھی کہا گیا کہ ایک مثال دی گئی ایک معاشرے کی، مسلمانوں کی، کہ مسلمانوں کی آپس میں مثال تعلق ایسا ہے گویا ایک جسم کی مانند ہے، کہ اگر جسم کے کسی بھی حصے کو اگر تکلیف پہنچتی ہے تو پورا جسم اس تکلیف کو محسوس کرتا ہے۔ اور اہل بیت سادات کرام جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنے اتنے فضائل بیان فرمائے، ان کے ساتھ خیر خواہی کے جو ہے اتنے فرامین جو ہے، اور ہمارے اسلاف کا طریقہ کار، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے جب یہ امیر المؤمنین بنے، حضرت عمر بن عبدالعزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے دروازے پر ایک سائل آیا، اور آپ نے دیکھا کہ وہ سادات میں سے ہے، تو اب وقت کے خلیفہ ہیں، وقت کے امیر ہیں، آپ اس قدر شرمندہ بھی ہوئے اور اس سے معذرت کرتے ہوئے کہا کہ آپ سادات میں سے ہیں، آپ کو اگر کوئی ضرورت تھی آپ مجھے یاد کر لیتے، میں آپ کے پاس آ جاتا۔ سبحان اللہ۔ اندازہ لگائیے وقت کا امیر ہے، وقت کا امیر المؤمنین یہ کلمات کہہ رہا ہے ایک سادات سے کہ اگر آپ کو کسی چیز کی ضرورت تھی آپ مجھے کہتے، میں آپ کے دروازے پر آ جاتا۔ اس سے ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ ایسے سادات، ایسے اہل بیت کے گھرانے کے لوگ جن کے پاس اگر کھانے کو کچھ نہیں ہے، ان کے پاس پینے کے لیے نہیں ہے ایسے معاملہ، تو ان کی خدمت کرنا، ان کے ساتھ خیر خواہی کرنا، ان تک کھانا پہنچانا، اور خاص طور پر یہ احساس فاؤنڈیشن چونکہ اس کا ایک الگ سے شعبہ ہے، اور یہ بھی ایک شرعی مسئلہ ہے کہ ہم ویسے جو دیگر اس میں ہم زکوٰۃ بھی جو ہے وہ زکوٰۃ کے مصارفین وہ ہم لگا سکتے ہیں، صدقہ فطر وہ بھی صدقہ واجبہ میں آتا ہے، لیکن یہ ایک شرعی مسئلہ ہے کہ سادات ان کا مقام اتنا بلند ہے۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت امام حسن چھوٹے بچے تھے اس وقت، اور اس وقت صدقے کی کھجوریں لائی گئیں، تو حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ نے ایک کھجور اٹھا کر اپنے منہ میں ڈال لی، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلی ڈال کر ان کے منہ سے وہ کھجور نکالی اور فرمایا کہ صدقہ ہم سادات پر جائز نہیں، یعنی صدقہ جو ہے یہ اہل بیت پر جائز نہیں۔ تو ایسے لوگ چونکہ احساس فاؤنڈیشن نے ایک الگ سے شعبہ بنایا ہے کہ اب جب سادات کی خدمت کرنی ہے تو جو لوگ سادات کی خدمت تو وہ اپنے خالص مال سے جو وہ اپنے گھر والوں کو کھلاتے ہیں اس مال سے، پاکیزہ مال سے، کہ اس میں زکوٰۃ یا صدقہ واجبہ شامل نہ ہو، وہ اپنے پاکیزہ مال بتا کر دیں کہ یہ پاکیزہ مال ہے اور یہ خاص ہم سادات کی خدمت کے لیے دے رہے ہیں، تو انشاءاللہ وہ ان سادات تک پہنچایا جائے گا۔ ایک ضمنی سوال ہے کہ جو اہل بیت کہا جاتا ہے، بیت سے مراد گھر کی ہوتی ہے اور اہل بیت گھر والے، تو اس میں صرف آل اولاد ہی آتی ہے یا اس میں ازواج مطہرات جتنی ہیں نبی کریم کی وہ بھی اہل بیت کا حصہ ہیں؟
آپ دیکھیں اصل میں اہل کہتے ہیں جو رہنے والے بیت، گھر کے جو رہنے والے افراد ہیں، اور اگر ہم دیکھیں عرف میں بھی تو گھر میں جو ہے وہ اولاد بھی ہوتی ہے اور زوجہ اور جو سرپرست ہے، یہ پورا مل کر ایک گھر بنتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم کے اہل بیت کا جو دائرہ ہے یہ بھی ان تمام افراد پر شامل ہے۔ وہ آپ کی جتنی ازواج مطہرات وہ بھی سب شامل ہیں، آپ کی جتنی اولاد طیبات یہ سب اس میں شامل ہیں، یہ اہل بیت سب کو محیط ہے۔ ہاں اس کے بعد پھر جہاں ہم بات کرتے ہیں پنجتن کی بات کرتے ہیں، ایک لفظ آتا ہے پنجتن پاک، تو چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی مواقع پر ان خاص جو 4 ہستیاں ہیں، اور خود حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا کہ ہم وہ نجران کے جو عیسائی آئے تھے، نجران ایک علاقہ ہے وہاں کے عیسائی آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں گفتگو کرنے لگے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اسلام کی دعوت بھی دی اور ان کو بتایا کہ عیسیٰ یہ اللہ کے نبی ہیں اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے بندے ہیں، یہ کوئی معاذ اللہ خدا یا خدا کے بیٹے نہیں ہیں۔ عیسائی اس پر بڑے جو ہے غصہ بھی ہوئے، اور دلائل تو کوئی ان کے پاس تھے نہیں، لیکن انہوں نے پھر اچھا ایک دلیل انہوں نے کیا دی، انہوں نے کہا کہ دیکھو عیسیٰ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے ہیں، تو وہ پھر جو ہے وہ عام بندے کیسے ہو سکتے، وہ معاذ اللہ خدا کے بیٹے ہیں۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی دلیل پر فوراً یہ فرمایا کہ اگر تم یہ کہتے ہو کہ عیسیٰ جو ہے وہ بغیر باپ کے پیدا ہوئے تو وہ گویا معاذ اللہ کے بیٹے، تو پھر تم آدم کے بارے میں کیا کہو گے؟ وہ تو ماں اور باپ دونوں کے بغیر اللہ تبارک و تعالیٰ نے پیدا کیا، پھر کیا تم معاذ اللہ ان کو بھی خدا کہنے لگ جاؤ گے؟ یہ ایک ایسی دلیل تھی جو انہیں بھی سمجھ میں آئی کہ اب اس کا جواب نہیں تھا، تو انہوں نے کہا کہ ہم آپ سے مباہلہ کریں گے۔ مباہلہ یہ کہ ہم دونوں گروہ جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کریں کہ جو غلط ہوگا، ہلاکت میں ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر جو ہے عذاب نازل کرے۔ قرآن مجید فرقان حمید نے اس بات کو بیان فرمایا کہ فَقُلْ تَعَالَوْا نَدْعُوا أَبْنَاءَنَا وَأَبْنَاءَكُمْ وَنِسَاءَنَا وَنِسَاءَكُمْ وَأَنفُسَنَا وَأَنفُسَكُمْ ثُمَّ نَبْتَهِلْ۔ فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے، آپ کی بات نہیں مان رہے، مباہلے کے لیے کہہ رہے ہیں، آپ فرما دیجئے کہ تم اپنے گھر والوں کو بلاؤ، ہم اپنے گھر والوں کو، تم اپنی اولاد کو، اپنی جو گھر والی ہیں ان کو بلاؤ، یعنی گھر کی خواتین۔ اور پھر جس وقت وہ مباہلے کا وقت آیا، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جو مقدس ہستیاں جن کو ہم پنجتن پاک کہتے ہیں کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ چھوٹے تھے، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو گود میں لیا، ایک ہاتھ میں حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ کا ہاتھ، ایک میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ حضرت امام حسن، اور پیچھے مولائے کائنات۔ یہ جو 5 ہستیاں اور خود آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آقا ان کو لے کر جب باہر تشریف لائے تو اس وقت عیسائیوں کا جو بڑا جو راہب جس کو کہتے ہیں عبد المسیح اس کا نام تھا، اس نے کہا کہ اے عیسائیوں میں دیکھ رہا ہوں ایسے چہرے، کہا کہ اللہ کی قسم میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کرے، یہ ان کے چہرے ایسے نورانی ہیں، ایسے چمک رہے ہیں۔ چونکہ وہ بھی علم تو رکھتا تھا، اس کے پاس بھی کتاب کا علم تھا، اس نے کہا کہ اگر یہ اللہ کی بارگاہ میں دعا کر دیں کہ جو سامنے پہاڑ ہے مولا اس پہاڑ کو اپنی جگہ سے ہٹا دے، تو ان کی زبان سے نکلی ہوئی دعا کی اتنی برکت ہوگی کہ اللہ وہ پہاڑ بھی اس جگہ سے ہٹا دے گا۔ اور کہا کہ ان سے مباہلہ نہ کرنا، ان کے ساتھ مقابلہ نہ کرنا، تو عیسائی پھر مقابلے پر نہ آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت فرمایا تھا کہ عذاب یہ ان کے بالکل قریب آ چکا تھا، اور اگر عیسائی اس وقت مباہلے کے لیے آتے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب کو ختم فرما دیتا، ان کے جنگلات میں ایسی آگ لگتی کہ وہاں کے چرند پرند سب ہلاک ہو جاتے، اور فرمایا 1 سال کے اندر اندر یہ عیسائی سب کے سب ختم ہو جاتے۔ تو اہل بیت کی تو جو ہے وہ یہ فضیلت ہے، تو اہل بیت میں تو سب شامل ہیں، لیکن جہاں ہم پنجتن پاک کا لفظ استعمال کرتے ہیں تو کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک علیحدہ نسبت ہے، خاص مواقع پر حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چونکہ 5 ہستیاں جو ہیں یہ ان کو شامل فرمایا، 4 یہ اور ایک خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ورنہ اہل بیت جو ہے وہ تمام کو شامل ہوتا ہے۔ یقیناً ناظرین، ٹیلی تھون نشریات ہماری جاری ہیں، مختلف لوگ مختلف دوست کالز کر رہے ہیں اور اپنی جانب سے اپنا حصہ لکھوا رہے ہیں، اور الحمدللہ ہینڈ پمپس کے حوالے سے بھی تعاون جاری ہے، دسترخوانوں کے حوالے سے بھی، مسجدوں کی تعمیر کے حوالے سے بھی، اور کچھ لوگ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کے لیے دعا بھی کروا دی جائے، اور وہ چاہتے ہیں کہ ان کا نام بھی لے دیا جائے تاکہ دیگر لوگوں کو بھی، اور اچھی نیت کے ساتھ وہ یہ کر رہے ہیں کہ دیگر لوگوں کو بھی تحریک ملے، ترغیب ملے کہ وہ بھی آگے بڑھیں۔ ابھی ہمیں شکاگو سے ہمارے ایک ناظر نے فون کیا ہے، جناب حق شریف صاحب ہیں شکاگو سے، انہوں نے 5 ہینڈ پمپ کے لیے کہا ہے کہ ان کی جانب سے یہ انسٹال کر دیے جائے۔
جائے اور اپنے گھرانے میں ان کے کوئی صحت کے مسائل ہیں لوگوں کے ساتھ اس کے لیے دعا کرنے کو بھی کہا ہے کہ ان کے لیے دعا کروا دی جائے کہ اور آج تو 18 محرم ہے، امام زین العابدین کا یوم شہادت بھی ہے اور جسے ہم بیمار کربلا بھی کہتے ہیں، ہم دعاؤں میں ان کا واسطہ دے کر بھی کہتے ہیں، تو ہم بالکل دعا کریں گے۔ بلکہ میں چاہوں گا کہ علامہ صاحب دعا کروا دیں کہ حق شریف صاحب ہیں شکاگو سے، ان کے خاندان میں صحت کے مسائل ہیں، اللہ تعالیٰ اسے دور فرما دے۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، علیکم ولا یا ارحم الراحمین۔ اس نشریات میں ہمارے اس بیٹھنے میں یہاں پر لوگوں کے لیے جو ایک وسیلہ و ذریعہ اور ایک سبب ہے مولا، جو اس میں حصہ ملا رہے ہیں ان کے اس نذرانے کو، اس حصے کو اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ شریف الحق صاحب، حق شریف صاحب، حق شریف صاحب علیکم مولا، انہوں نے جو تعاون کیا ہے ہینڈ پمپ کے حوالے سے، پانی پلانے کا ایک ذریعہ اور سبب اور وسیلہ بنانے کے لیے جو انہوں نے ڈونیشن دیا ہے، علیکم مولا انہیں اپنی بارگاہ میں قبول فرما۔ ان کی جو بیماری تکالیف ہے اس کو دور فرما۔ ان کے گھرانے میں اگر کوئی بیمار ہے، کسی مرض میں مبتلا ہے، مولا آج کی یہ رات مقدس رات ہے، نواس رسول سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے کا یوم شہادت بھی ہے مولا، اس بیمار کربلا سیدنا امام زین العابدین کا صدقہ تیری بارگاہ میں پیش کرتے ہیں مولا۔ ان کے ہاں جو بھی کوئی بیمار ہے انہیں شفائے کاملہ عاجلہ نصیب فرما، ان کے رزق میں کاروبار میں برکتیں وسعتیں عطا فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد وآلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آمین۔ اور یہ دعا یقینی طور پہ نہ صرف جناب حق شریف صاحب ان کے خاندان کے لیے ہے، تمام امت مسلمہ کے لیے بھی ہے کہ جو کوئی بھی پریشان ہے، خاص کر اگر کسی موذی مرض میں مبتلا ہے، تو آج کی رات کی نسبت سے اور بیمار کربلا کی نسبت سے ہم دعاگو ہیں کہ اللہ تعالیٰ ان کی پریشانیوں کو دور فرمائے اور ان کے بیماروں کو شفا عطا فرمائے۔ ایک نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی پروگرام میں شامل کرتے ہیں۔ علی حیدر بھائی ہمارے ساتھ موجود ہے، علی حیدر بھائی سے گزارش کریں گے کہ بارگاہ رسالت میں ہدیہ نعت۔ مجھ پہ بھی چشم کرم اے میرے آقا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، مجھ پہ بھی چشم کرم، میں میرے آقا کرنا، حق تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا، حق تو میرا بھی رحمت کا تقاضا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، یہ تیرا کام ہے اے آمنہ کے در یتیم، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، ساری امت کی شفاعت تنہا کرنا، مجھ پہ بھی چشم کرم، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، سونیا سونیا، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے در سے، تو کسی کو بھی اٹھاتا نہیں اپنے
در سے، کیونکہ یہ تیری شان کے شایان نہیں، ایسا کرنا یہ تیری شان کے شایان نہیں ہے، کرنا مجھ پہ بھی چشم کرم، چاند